رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تجہیز الرمضان، رمضان کی تیاری۔ تجہیز تیاری سے ہے عربی زبان میں، اور تجہیز سے ہی جہز بنا ہے، یعنی سفر کی تیاری کرنا، کسی ایک نئے وینچر کی تیاری کرنا، کسی آنے والے پروگرام کی تیاری کرنا، کسی شادی کے لیے تیاری کرنا۔ تجہیز رمضان کا مطلب ہے کہ ہم یہاں ایک لیکچر کے لیے کلاس میں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ رمضان کی تیاری کر سکیں، رمضان کے لیے گولز بنا سکیں۔ اب دیکھیں میکسیمم 10 دن رہ گئے ہیں رمضان میں، اللہ تعالیٰ نے ایک اور رحمت و بڑا مہینہ نازل ہم پہ فرمائیں گے۔ ان دنوں میں اپنے ایسے گول سیٹ کرنے ہیں ہم نے تاکہ ہم رمضان کے لیے پریپیئرڈ ہو سکیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ بڑا ضروری ہے رمضان کے لیے پریپریشن کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام 6 ماہ پہلے ہی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے، پریکٹس شروع کر دیتے تھے۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایگزام ہے، پریکٹیکل ہیں، تو وہ 1-2 ماہ پہلے ہی اچھے سے تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ اگر ہم ایگزام کی تیاری بالکل اسی وقت کریں، بالکل اینڈ ٹائم پہ، تو کیا ہم شور ہوتے ہیں کہ اپنی تیاری پر؟ بالکل ایسے ہی ہم رمضان میں بہت سے ہمارے ایمز اور گولز کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بہت سے نیک کام کریں گے، تہجد پڑھیں گے، قیام اللیل کریں گے، باوقت 5 نمازیں بھی پڑھیں گے، اتنے قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر بھی کریں گے۔ تو کیا ہوتا ہے 5-6 دن میں ہی یہ پیشن ختم ہوتا جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے سے اپنے آپ کو اس کے لیے ریڈی نہیں کیا۔ تو اس طرح رمضان کا مہینہ ایک عام مہینہ بن کے رہ جاتا ہے، اور رمضان بھی اب ایسے دنوں میں ہے جو ورکنگ ڈیز ہیں، آفس میں ہوں گے، سکولز میں ہوں گے، کالجز میں ہوں گے۔ مارچ کا مہینہ ہے نا، بچوں کی نیو کلاسز ہیں اور جو بڑی کلاسز ہیں ان کے ایگزامز ہیں، اس میں کس طرح کے گولز بنانا اور پھر ان کو مینیج کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور وہ گولز کیوں بنانے ہیں وہ بھی ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے کوئی جب بزنس سٹارٹ کرنا ہوتا ہے یا اپنے بچوں کو اسکول کے ایڈمیشنز کرانا ہوتے ہیں تو ہم کتنی تحقیقات کرتے ہیں، کبھی کسی کو کال کر کے پوچھتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں، سب سے مشورہ لیتے ہیں کہ میں یہ بزنس سٹارٹ کروں کہ نہیں، اگر کروں تو اس میں لاس تو نہیں ہوگا، اچیو کر جائیں گے نا۔ تو کیا یہی ریسرچ، یہی ایفرٹس، یہی انٹرسٹ رمضان کے لیے ہے ہمارا؟ دنیاوی ریسرچ تو ہم بہت کرتے ہیں، کوئی ڈریس لینا ہو یا بیگ لینا ہو تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ کس برانڈ سے ہے، یہ برانڈ اچھی ہے یا بھی نہیں، بہت ریسرچ کرتے ہیں۔ تو دینی معاملے میں تھوڑی سستی برتتے ہیں، دینی معاملے میں ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں کوئی بتائے ہمیں آ کے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ ہمیں دینی معاملے میں
زیادہ ریسرچ کرنی چاہیے، زیادہ پیشن شو کرنا چاہیے، خود سے پڑھنا چاہیے. ہمیں ایسے اعمال کی لسٹ نکالنی چاہیے جو سب سے بہتر اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک. کیونکہ رمضان کے مہینے میں تو معمولی سے معمولی عمل کا بھی بہت بڑا اچھا ریوارڈ ہے، بہت اچھا اجر ہے، انعام ہے. تو ہمیں ایسی اپرچونٹی مس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں جتنی آپ اللہ کی رحمتیں سمیٹ لوگے اتنا بہتر ہے. اس منتھ میں تو سیل لگ جاتی ہے نا، ایک نیکی کرو گے تو اجر دوگنا تگنا ملے گا. اب دیکھیں جب کسی برانڈ پہ سیل لگتی ہے تو ہم اس سیل کو مس نہیں کرتے، ایسا ہی ہے نا. تو اس مہینے کی جو نیکیوں کی جو آفر ہے وہ کیسے ہم مس کر سکتے ہیں؟ کیسے مس کر سکتے ہو جن نیکیوں کا اجر تمہارے نامہ اعمال میں بڑھا چڑھا کر لکھا جا رہا ہے؟ یہاں تو آپ کو آگے بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اس ایک منتھ میں آپ ٹریننگ کرو گے اور یہ ٹریننگ پھر آپ کو نیکسٹ 11 منتھ جو ہے وہ فائدہ دے گی. تو اس پہ آپ جتنی ریسرچ کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا. آپ یہ ریسرچ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس مہینے کی پریپریشن کرتے تھے، صحابہ کرام کیسے کرتے تھے. احادیث پڑھیں، قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں، رمضان کے ریلیٹڈ، تقویٰ کے ریلیٹڈ آپ جو ہیں وہ آیات ڈھونڈیں، احادیث ڈھونڈیں، دیکھیں تقویٰ کیا ہے، تقویٰ والے اعمال کیا ہیں، اللہ کو کون سے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں اور وہ لسٹ بنائیں. اسی طرح تو مائنڈ جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے نا کہ ہم نے اس بابرکت مہینے میں یہ اعمال کرنے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بھی صرف میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ تیار ہو جو اس مہینے کے بارے میں. تو ایسا نہ ہو کہ بغیر کسی تیاری کیے اس مہینے میں داخل ہوں اور پھر پتہ بھی نہ چلے کہ کون سے اعمال کرنے ہیں. تو انشاءاللہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کیسے ہم رمضان کی تیاری کریں. کیونکہ جب کسی چیز کی تیاری نہ کی جائے تو پھر اس میں کوالٹی نہیں آتی. تو رمضان ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے اور بہترین طریقے سے انسان اپنے جسم، اپنی روح اور اپنے دل کی تطہیر کر سکتا ہے، یعنی اس کو پاک کر سکتا ہے. وہ تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ایک ذریعہ بتایا اللہ تعالیٰ نے دلوں کی صفائی کا، روح کی صفائی کا، ہماری تربیت کا اور ہمیں تقویٰ دینے کا. تو ہمارا ٹارگٹ، ہمارا گولز یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس مہینے میں تقویٰ حاصل کرنا ہے نا سب نے انشاءاللہ. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. پھر تقویٰ کے حصول کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے رمضان سے پہلے ہی تیاری شروع کر دینی ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں. توبہ استغفار ویسے تو ہمیشہ ہی کرنی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں گناہ نیکیوں کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں. نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پوری طرح فائدہ نہ اٹھا سکیں. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے. اگرچہ رمضان میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جتنے گناہ ہیں یا رب تو ان سب کو معاف کر دے تاکہ ہم سے بوجھ اتر جائے اور ہم بہترین طریقے سے روزے رکھیں، بہترین طریقے سے تلاوت قرآن پاک کریں، بہترین دعائیں کریں اور واقعی ہمیں تقویٰ حاصل ہو جائے. اب دیکھیں اگر ہمارے اوپر گندگی لگی ہو یا ہمارا گھر گندا ہو، جب تک ہم اس کو مکمل صاف نہیں کر لیتے ہمیں سکون نہیں ملتا. ہم سکون سے نہیں بیٹھتے جب تک ہم اپنے آپ کو صاف نہ کر لیں، گھر کو صاف نہ کر لیں. تو اسی طرح ایک پاک مہینہ آ رہا ہے، تطہیر والا مہینہ. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اپنے آپ کو پاک صاف کریں، یعنی اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. تو جب یہ مہینہ شروع ہو اور ہم شرح صدر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی عبادت میں مشغول ہو سکیں، اس طرح کہ ہم واقعی مطمئن ہو
گناہوں کے بوجھ کے ساتھ رمضان میں داخل نہ ہوں، توبہ کے ساتھ داخل ہوں، تاکہ رمضان شروع ہوتے ہی نیکیوں کے لیے دوڑ لگ جائے اور کہیں رکاوٹ نہ ہو۔ رکاوٹوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استغفار، سچی توبہ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سب اللہ کے حضور توبہ کر لو اے ایمان والو، تاکہ تم فلاح پالو، کامیاب ہو سکو۔ تو اس سے ایک بات بھی پتہ چلتی ہے، کامیابی کے لیے ایک چیز کیا ہے؟ توبہ استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اس سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح دعا کرنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دعائیں کرنا۔ خاص دعا کیا ہوگی رمضان کے آنے سے پہلے؟ یا اللہ ہر طرح کی بیماری، تکلیف، پریشانی، مصروفیت سے محفوظ رکھنا، تاکہ ہم رمضان کی عبادت صحیح طور پر کر سکیں، کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی ایسی چیز بیچ میں نہ ہو جو ہماری عبادت میں رکاوٹ آئے۔ کیونکہ بعض اوقات آپ کی بڑی تیاری ہوتی ہے کام کرنے کی، اچانک آپ خود بیمار ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں سے کوئی فرد کی صحت خراب ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے پلانز ہیں وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، اس پر عمل نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہے، دعا مانگے کہ اللہ ہمیں خیر اور سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ جیسے فیملی میں سے کسی نے یا آپ میں سے کسی نے خود پاکستان سے باہر جانا ہو، سعودیہ، کویت، امریکہ وغیرہ، تو آپ کتنی دعائیں کرتے ہیں نا، کتنی دعائیں مانگتے ہیں، اور اپنے پیرنٹس سے کہتے ہیں، اپنے ریلیٹیو سے کہتے ہیں آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ وہاں پہنچا دے۔ تو اسی طرح ہم رمضان کے مہینے کے کنارے پہ ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ وہاں تک پہنچا دے، بالکل ایسے ہی پرخلوص دعا کے ساتھ، جیسے کہیں باہر جانا ہو تو آپ دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ اسلاف سے یوں روایت آتی ہے کہ وہ 6 ماہ پہلے سے ہی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب کر، اور پھر رمضان کی عبادتیں کرتے، اور رمضان کے بعد اگلے 5 مہینے یہ دعا کرتے، اے اللہ ہمارے روزے قبول کر لے، ہماری رمضان کی عبادتیں قبول کر لے۔ تو رمضان کے آنے تک بھی دعائیں کریں کہ رمضان ملے ہمیں۔ اب آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اب نہیں ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اس رمضان میں نہیں ہیں وہ، تو ہمیں بھی نہیں پتہ کہ ہم دنیا سے کب چلے جائیں۔ بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی عطایت کے کاموں، اپنی عبادات کے لیے ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس کے لیے قبول کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دعائیں یاد کریں۔ اگر آپ کی پلاننگ میں شامل ہے کہ آپ رمضان میں یہ دعائیں پڑھیں گے، تو ابھی سے سٹارٹ کر دیں ان کو یاد کرنا، تاکہ رمضان میں آپ ان دعاؤں کو پڑھیں اچھے طریقے سے۔ جیسے صبح و شام کے اذکار ہیں، تشہد میں آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ زیادہ دعائیں پڑھیں، وہ دعائیں یاد کریں، یا تقویٰ کی دعائیں ہیں، یا آپ اپنے دل کے نور کے لیے دعا پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ جو ہے رمضان آنے سے پہلے دعا یاد کر لیں۔ تو آپ کو یہ ساری دعائیں رمضان سے پہلے ہی یاد کرنی چاہیے یا شروع کر لینی چاہیے۔ اس طرح آپ کو ٹاسک بھی مل جائے گا فضولیات سے بچنے کا، اور تقویٰ بھی آ جائے گا۔ چاہتے ہیں نا تقویٰ؟ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد و ثنا بہت پسند ہے، تو ایسی دعائیں یاد کریں جن میں بہت ساری اللہ کی حمد و ثنا ہو۔ پھر ایسے اذکار نکالیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ریسرچ کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے
عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، یعنی یہ جو ورد ہے، اور جب آپ یہ ورد کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کا ورد بھی اوپر جاتا ہے اور عرش کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ یہ بہت طاقتور پاورفل ورد ہے، اس سے آپ کا کوئی کام نہیں رکتا۔ چلتے پھرتے، ہنڈیاں بناتے، آفس میں بیٹھے بیٹھے آپ یہ ورد ضرور کیا کیجئے۔ پھر درود ابراہیم کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ اس طرح کے ورد اور دعاؤں کو اپنے رمضان کے گول میں، جو آپ نے گولز بنائے ہیں، ان میں شامل کر لیجئے۔ ابھی سے اپنے دل کو، اپنی زبان کو تر کرنا پڑے گا ذکر کے ساتھ، تاکہ آپ کی پریکٹس سے وہ ذکر آپ کی زبان سے جاری ہو جائے۔ جب تک پریکٹس نہ ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے کام کرنا، تو آپ اس کی پریکٹس رمضان سے پہلے کریں۔ بعض لوگ رمضان کو پریکٹس کا مہینہ سمجھتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ غلط ہے، جبکہ اس سے پہلے پریکٹس ہے۔ اس منتھ میں اصل عمل ہے، اور وہ عمل نیکسٹ 11 ماہ میں آپ کو بہت فائدہ دے گا، کیونکہ وہ عادت بن جاتی ہے نا۔ بہت سے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، رمضان آئے گا تو ہم نیک کام کریں گے، رمضان میں ہی ہم نمازیں سٹارٹ کریں گے، سنتیں بھی جو ہیں وہ ادا کرنی شروع کر دیں گے۔ اچھا، جو لوگ نمازوں کے بس فرض ادا کرتے ہیں، سنتیں ادا نہیں کرتے، تو ان کو سنتوں کو ادا کرنے کی بھی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے۔ ہمارے پلان اور ہمارے گول میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے تقویٰ کے حصول کے لیے کہ ہم رمضان میں نمازوں کے ساتھ، یعنی فرض نمازوں کے ساتھ اس کی سنتیں بھی ضرور پڑھیں۔ ایک دن میں کل ساری نمازوں کی 12 سنتیں ہیں، تو آپ اس کی پریکٹس یوں کریں کہ ابھی سے ایک دن میں 6 سنتیں سٹارٹ کریں، پھر نیکسٹ دن اس کو 8 کر دیں، پھر اس کو نیکسٹ جو ہے وہ 12۔ اس طرح اپنی پریکٹس جو ہے جاری رکھے رمضان تک، پھر اس کی عادت بن جائے گی۔ حدیث میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، جو دن میں پوری 12 سنتیں پڑھتا ہے۔ میں حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے فرض کے علاوہ دن رات میں 12 رکعتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ بنانا ہے نا آپ لوگوں نے جنت میں گھر، دل کرتا ہے نا سب کا کہ ہمارا بھی جنت میں گھر ہو، تو انشاءاللہ ان سنتوں کو بھی پورا کرنا ہے، ہم نے اس کی بھی پریکٹس شروع کرنی ہے۔ تو آج سے ہی سنتوں کی پریکٹس شروع کر دیجئے۔ تو بات ہو رہی تھی دعا کی، تو محسوس دعاؤں کا ایک پیکج بنائیں، پریپیئر کریں۔ یہ افطاری سے پہلے دعا کرنی ہے، کیونکہ افطاری سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اکثر اوقات ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا کہ ہم جو ہے وہ کیا کیا دعائیں کریں، تو اس کی آپ ایک لسٹ بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ راضی ہوتے ہیں اس سے، تو وہ دعائیں کیا ہوگی یہ آپ کو ابھی سے سوچنا چاہیے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ رمضان المبارک کا خوشی سے استقبال کرنا، کیونکہ یہ خوشی کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں سوچ کر خوش ہونا۔ آپ سب لوگ ہیں نا خوش؟ رمضان کے مہینہ آنے والا ہے، الحمدللہ۔ بعض لوگ رمضان کا سن کے پریشان بھی ہوتے ہیں، اکثر لوگ ہوتے ہیں ایسے، کیوں؟ صبح صبح اٹھنا پڑے گا، نیند نہیں پوری ہوگی، کلاسز وغیرہ، بڑی پیاس لگے گی روزے کی حالت میں، کاموں کا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ ہر سال دیکھتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے مینیج ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ تو آگے کا خوف نہیں کریں، پیچھے کے تجربے کے ساتھ مطمئن ہو جائیں۔ اس لیے خوشی سے استقبال کریں رمضان کا، اس کا بھی اجر ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جب خوش ہو کر کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ آسان بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ جب کوالٹی اچھی ہوگی تو اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ہر طرح کی خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید ہم پر نازل کیا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے چاہیے کہ اس پر خوش ہو جائیں، وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس بات سے تو آپ سب لوگ واقف ہیں، تجربہ کر چکے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ رمضان میں ہی ہوتا ہے۔ اس پر بھی ہمیں ہوش ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے پاس ایک ٹارگٹ بنانا چاہیے کہ ہم رمضان میں کتنا قرآن پڑھیں گے، کتنے پارے ختم کریں گے، اور اس قرآن کو اس کے مفہوم کے ساتھ سمجھیں گے، ترجمے کے ساتھ سمجھیں گے، اور احادیث بھی سمجھیں گے، کیونکہ قرآن مکمل طور پر ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتا جب تک اس کو حدیث کے ساتھ ایڈ نہ کیا جائے۔ خوش ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا، قرآن پڑھنے کا، سننے کا، تلاوت کرنے کا، غور و فکر کرنے کا، یاد کرنے کا اور زیادہ ہمیں موقع مل رہا ہے۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز، رمضان سے پہلے پچھلے روزوں کی قضائی کر لیں، کیونکہ جب سال پورا ہو جاتا ہے تو فریضہ بھی پورا ہو جانا چاہیے، اگلے سال کے لیے نہ چھوڑیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، میرے اوپر رمضان کا روزہ لازم ہوتا شعبان سے پہلے، اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی۔ یحییٰ نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا کہ ان کے قضا روزے پورے نہ ہوتے تھے۔ وہ میک شور کرتی کہ اگلا رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے مکمل کر لیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی روزے آپ کے چھوٹے ہیں مینسز کی وجہ سے یا بچے کی پیدائش کی وجہ سے، وہ اپنے پورے کر لیں۔ ویسے بھی شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس میں قضا روزے رکھ لیے جائیں یا نفلی روزے رکھ لیے جائیں تو بہت اچھا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے شعبان میں روزے رکھنے کے حرص سے یا توجہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دوسرے رمضان آنے سے پہلے اپنا قرضہ بھی چکا دینا چاہیے، روزوں کا قرضہ۔ پانچویں چیز، رمضان کے بارے میں علم حاصل کریں، خوب جانیں روزوں کے بارے میں، روزوں کے احکام کا پتہ چلائیں، رمضان کی فضیلت کے بارے میں ریسرچ کریں، اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ کریں، لیکچرز کو اٹینڈ کریں۔ وہ سے لیکچر شاید آپ نے سن لیے ہوں رمضان کی تیاری کے حوالے سے، رمضان کے استقبال کے حوالے سے۔ رمضان کے بارے میں ساری چیزیں جو ہیں وہ مطالعہ کریں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک مثال دیا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیپر کی تیاری کے لیے شروع سے لے کر آخر تک اسٹڈی کرتا ہے تاکہ کوئی چیز نہ چھوٹ جائے۔ ایسے ہی ریسرچ کریں کہ چیز چھوٹ نہ جائے، کچھ نہ بھولیں ہم۔ چھٹی چیز، رمضان کے آنے سے پہلے اپنے تمام کاموں کو ختم کر لے۔ مثلاً کون سے کام ہیں؟ سب سے بڑا جو کام ہے وہ ہمارے لیے تو شاپنگ ہوتی ہے نا، گروسری، اپنا راشن، خاص طور پہ بیسن وغیرہ، کیونکہ ہم پکوڑے سموسوں کے بغیر تو رہ نہیں سکتے نا، افطاری نہیں ہو سکتی، ایسا ہی ہے نا۔ اور عید کے کپڑے، گھر کی صفائی، اس کے علاوہ راشن وغیرہ جو آپ نے تقسیم کرنا ہے وہ بھی رمضان سے پہلے کر لیں۔ اگر آپ مکمل راشن خود تقسیم نہیں کر سکتے تو جو لوگ تقسیم کر رہے ہیں اس میں اپنا حصہ ملا لیں۔ بعض لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں رمضان شروع ہو تو صدقہ وغیرہ دیا جائے، جو غریب لوگ ہیں ان کا آدھا رمضان اس چیز میں گزر جاتا ہے کہ کہاں سے یہ راشن وغیرہ آئے۔ اگر آپ نے ان کو کپڑے دینا ہے یا دینا چاہتے ہیں، راشن دینا چاہتے ہیں تو پہلے دیں، وہ بھی رمضان کی تیاری کر سکے، کیونکہ یوز انہوں نے رمضان کے ماہ میں کرنا نا راشن، تو اس لیے چاہیے کہ ہم یہ راشن وغیرہ کی جو تقسیم ہے وہ رمضان سے پہلے کر دیں۔ خیر، جو ہے افطاری کا جو ٹائم ہے وہ ہم نے مینیج کیسے کرنا ہے، کیونکہ اس پہ ہم بڑا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اس ٹائم آپ ایسا کریں، اذکار، دعائیں
جو ہے اس کا پیریڈ رکھ لے. ٹھیک ہے، آپ یہ سوچیں کہ ہم نے جو اذکار ہیں، جو زبانی دعائیں یاد کی ہیں، جو ورد ہم نے کرنے ہیں، وہ ہم کھانا بناتے ہوئے، افطاری کی تیاری کے وقت اس کو اپنے زبان کے ذکر میں شامل کر لیں. تو یہ ہمیں کیسے ہماری عادت بنے گی؟ اس کو پہلے سے پریکٹس شروع کر دینا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہیلتھی فوڈ کا جو ہے زیادہ استعمال کریں، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے سستی نہیں آتی اور عبادات اچھے سے ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ہم سحری بھی ایسی چیزوں سے کرتے ہیں جس سے بہت سستی آ جاتی ہے، اور پھر سارا دن سوئے رہتے ہیں، سوئے روزہ گزار دیتے ہیں. پھر وہ روزے کا مقصد ہی ہو گیا ہے، ختم ہو جاتا ہے نا روزے کا مقصد. جب روزہ رکھا، نماز پڑھی، فوراً سے ہم سو گئے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ظہر عصر ٹائم اٹھتے ہیں تو آدھے سے زیادہ روزہ گزر چکا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ روزے کو جتنا میکسیمم جاگ کر گزاریں اتنی ہی روحانیت فیل کرو گے. اور روحانیت بھوک سے ہی تو آتی ہے. جو بندہ زیادہ کھاتا ہے، زیادہ سوتا ہے، اس میں روحانیت تو نہیں آ سکتی نا. روحانیت کے تو بنیادی اصول ہیں. کیا اصول ہیں؟ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا. یہ روحانیت کی نشانیاں ہیں. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، آپ سے مشورہ کرتے ہیں، آپ حکیم کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا 6 چیزیں ہیں. کون سی ہیں وہ؟ کم کھانا، کم سونا، کم گفتگو کرنا، وعدہ جب کرنا تو اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، آنکھوں میں حیا پیدا کرنا، جب بھی بولنا سچ بولنا. یہ چیزیں انہوں نے بتائیں. سورۃ لقمان کی تفسیر میں ہے، حکمت کی یہ نشانیاں ہیں. تو یہ چیزیں روزہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو کم بولنے کا اشارہ کیا، خصوصاً جب وہ فضولیات میں بول رہا ہو. جب کوئی جھگڑا کرے تو آپ آگے سے کہہ دیں انا صائمن، دوسرا بھی شرمندگی کے مارے خاموش ہی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. اگر سبزی لینے گئے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا بھاؤ میں بحث شروع کر دیتے ہیں، فروٹ والے سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، کسی شاپ پہ جا کر کسی ڈریس کی قیمت پہ جو ہے وہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت بالکل صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں مجھے تمہاری یہ بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے. تم زبان کا خیال ہی نہیں کر رہے ہو، کسی کی غیبت شروع کر دی، چغلی شروع کر دی. تو اس سے بھی پرہیز کریں. اپنے ٹارگٹ میں یہ چیز سیٹ کر لیں کہ غیبت، چغلی، فحش کلامی بالکل رمضان میں نہیں کرنی. تو اس کی پریکٹس بھی جو ہے ابھی سے سٹارٹ کر دیں کہ ہم آج سے ان کاموں سے بچیں گے، احتیاط کریں گے. اور یہ سارے اعمال جو ہیں بچنا تقویٰ کے قریب لے جاتے ہیں. یہ تقویٰ کی ٹریننگ ہے. رمضان سے تقویٰ آتا ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسے پچھلی قوموں پر فرض کیے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. یہ ٹریننگ ہے پرہیزگاری کی. پھر اسی طرح لغو چیزوں سے بچنا چاہیے، یعنی حرام سے تو ہم بچتے ہی ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو روزہ رکھے تو تیری آنکھ اور تیرے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. یہ نہیں روزہ رکھ کر ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل پر کچھ لگا لے، کوئی ڈرامہ یا فلم، اور اس کو دیکھنا شروع کر دے. آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ ہے. فرمایا جب تو روزہ رکھے تیری آنکھ اور کان بھی روزہ دار ہو، زبان پہ بھی قابو ہو، جھوٹ اور حرام سے بچا جائے، پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے، اور خود پر وقار اور اطمینان ہو. روزے میں وقار اور اطمینان ہو، سکونت ہو، چڑچڑا پن نہ ہو. کیونکہ بھوک کی وجہ سے اکثر لوگوں میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پر، آؤ دیکھا نہ تاؤ کچھ بھی بول پڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا نا لوگ ایسا کریں گے، اس لیے فرما دیا اللہ کی طرف سے آپ کو بتا دیا جاتا ہے نا
اور آپ نے فرمایا اپنے روزے کے دنوں میں دوسروں کے برابر نہ کرو، یعنی دوسرے دنوں کے برابر نہ کرو اپنے روزے کے دنوں کو، یعنی عام دنوں میں اور روزے کے دنوں میں فرق ہونا چاہیے نا۔ اچھا، ایک اور کام کی پریکٹس شعبان کے مہینے میں کریں، کیا ہے وہ؟ قرآن کی تلاوت عام دنوں سے زیادہ، جیسے آپ نے سوچا کہ آپ رمضان میں زیادہ کریں گے تو آپ اس کی پریکٹس شروع کر دیں۔ سلمہ بن کہیل کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کو قرات کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شہر القراء، قرات کا مہینہ جس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے۔ عامر بن وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ اپنی دکان بند کر لیتے اور قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ ہو جاتے۔ تو بہت سے لوگ شعبان کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں، وہ رمضان کی تیاری تو کرتے رہتے ہیں، مادی تیاری تو کرتے ہیں، چیزیں خرید لیں، کپڑے خرید لیے، عید کے کپڑے سلوا لیے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس سے غافل ہو جاتے ہیں قرآن اور نفلی روزوں سے۔ ابو بکر بخلی کہتے ہیں کہ ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا مہینہ ہے اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماہ رجب کی مثال ہوا جیسی ہے کہ ہوا چلتی ہے پہلے، شعبان کی مثال بادلوں جیسی ہے، پہلے ہوا چلتی ہے پھر بادل آ جاتے ہیں، اور رمضان کی مثال بارش جیسی ہے۔ جس نے ماہ رجب میں نہ تو کھیتی بوئی نہ شعبان میں کھیتی کو پانی لگایا تو وہ رمضان میں کھیتی کیسے کاٹے گا؟ گویا کسی کام کے کرنے سے پہلے اپنی تیاری ہی نہیں کی، پلاننگ نہ کی جائے، بلکہ دوسرے کام بھی انجام دیے جائیں۔ تو جب کام سر پر پڑے ہیں، اس وقت تک آپ کام اچھے طریقے سے کر نہیں سکتے، رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا نہیں سکتے جب تک آپ پلاننگ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔